کس کا؟ اللہ کا ذکر کیجئے۔ اس کے بعد وہاں بت رکھ دیے گئے تھے، باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ كتب
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے ساتھی درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. عزیزان محترم، یہ سورہ البقرہ ہے اور اس کے گزشتہ رکوع میں سے چند آیات رہ گئی تھیں اور اگلا رکوع بھی ہم نے تلاوت کیا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس مقصد اور مشن کے ساتھ میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن اور مقصد کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. یقیناً ہم سب کی خواہش اور ایک ہی تمنا ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے سارے لوگوں سے تو راضی ہو کے اپنی رضا کے ساتھ جنت میں داخلہ آسان بنا. آج کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اس سے گزشتہ آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ان لوگوں کو اقتدار ملتا ہے جو اللہ کے باغی ہیں، اور یہ بھی یاد رکھ لیں دنیا کے اندر اقتدار کا حق صرف اللہ رب العالمین کے ہاں کسی کو حاصل ہے تو جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا، جو اللہ کی آیات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہیں. اقتدار کا حق اور اقتدار کے حامل وہی لوگ ہو سکتے ہیں. اب میرے اور آپ کے ذہنوں کے اندر فوراً یہ بات آئے گی کہ اس وقت تو پوری دنیا کے اوپر اقتدار جو ہے وہ تو طاغوت کے ہاتھ کے اندر ہے، تو کیا وجہ ہے کہ یہ اقتدار جس کی مسند کی چابیاں اور کنجیاں جو ہیں وہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو عطا کرتے ہیں جو اللہ کے فرمانبردار اور مطیع اور نیک اور اللہ کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق زندگیاں گزارنے والے ہوتے ہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ میں اور آپ جس قرآن کو مانتے ہیں اس قرآن کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ناراض ہیں اپنے ان بندوں سے جو بندگی کا حق ادا نہیں کرتے. اور جیسے ویسے اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہی امال آئیں گے، ہمارے حکمران ویسے ہوں گے جیسے ہمارے اعمال ہوں گے. تو امت کے اندر جس وقت بگاڑ کی کیفیت ہے اس کا سبب ہم خود ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اب اللہ نے یہاں حکم دیا جائے کہ جن لوگوں کو اللہ اقتدار دیتے ہیں نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُ جب کہا جاتا ہے اس سے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. اچھا یہ جملہ ذہن میں رکھنے والا ہے. جب کبھی کوئی مجھے اور آپ کو یہ کہے کہ اللہ کا خوف کر، ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ گالی دے دی اس نے، حالانکہ یہ تو اللہ نے خود اپنے نبی سے کہا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرو. تو ہم اس جملے کو سننے کے بعد سیکھ پا ہو جاتے ہیں کہ یار میں خدا سے ڈروں، تم خدا سے نہیں ڈرتے. یعنی اس کو ہم شاید گالی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ وہ جملہ ہے جس پہ ہمیں ناراض ہونے کی بجائے سوچنا چاہیے
کہ اس نے کس کا نام لیا؟ اللہ رب العالمین کا نام لیا. اس سے ڈرنے کا کہا ہے تو اچھی بات ہے. اس کو بجائے اس کے گالی سمجھیں، بلکہ اس کو کیا سمجھیں؟ اپنے لیے سعادت سمجھے کہ اس نے مجھے ایسا جملہ کہا ہے. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے جس کو زمام اقتدار مل جاتی ہے، اور جو فساد کرنے والے ہیں، جو فساد فی الارض کرنے والے ہیں، لوگوں کے لیے مہنگائی کے نتیجے کے اندر ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں اور نسلوں کی تباہی اور فساد کا باعث بننے والے ہیں، ان صاحب اقتدار لوگوں سے جب کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تو کیا ہوتا ہے؟ ان کا جواب دیکھیے کیا ہوتا ہے، اخذتہ العزہ. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جو غرور اور انا اور تکبر ہے نا جی، وہ انہیں پکڑ لیتا ہے بالاسم، گناہ کے نتیجے کے اندر. وہ جو گناہ کے نتیجے کے اندر ان کا جو غرور ہے، ان کی جو انا ہے، وہ آڑے آ جاتی ہے. وہ اللہ سے ڈرنے کی بجائے فساد فی الارض کو جاری و ساری کرتے ہیں، لوگوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں. اور یاد رکھیے گا سب سے بڑی پکڑ جو ہے اللہ کے ہاں، یہ اللہ کے ہاں یہ سسٹم نہیں ہے. یہ بھی آج ذہن میں رکھیں تھوڑا سا، یہ اللہ کے ہاں یہ سسٹم ہے ہی نہیں کہ بندہ کہے کہ مجھے اقتدار پہ بٹھایا جائے. جو اقتدار مانگتا ہے اللہ نے اس کو سب سے بڑا رذیل کہا ہے اور سب سے بڑا برا کہا ہے جو اپنے لیے خود اقتدار مسند مانگتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے پھر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹ پھر مسلمان ہونے کے باوجود بھی کھڑے ہوتے ہیں اپنے نشان کے ساتھ، اگر ان کی اپنی خواہش کے ساتھ وہ خود کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اس کے لیے تگ و دو کرتے جس طرح ٹکٹوں کے پر اقبال صاحب لڑائی ہوتی ہے، تو ایسا کرنے والے اللہ کے ہاں بہت زیادہ، اللہ کے ہاں وہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اللہ کے ہاں ان کا حساب ہوگا کہ جس نے مانگا خود اپنے لیے. اقتدار مانگنا نہیں چاہیے، اللہ دے دے تو پھر اس امانت کو اس کے اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے. اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں اخذتہ العزت، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، لوگوں کے ساتھ معاملہ صحیح کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے کرپشن کر کے اپنے گھر کو بھرنے کی بجائے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، تو اخذتہ العزت بالاسم، گناہ کے ساتھ جو ہے وہ گناہ کے ساتھ ان کو جو وہ انا ہے وہ ان کو پکڑ لیتی ہے. فحسبہ جہنم، اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کا، اقتدار میں آنے والے لوگوں کا جو لوگوں کا خیال نہیں رکھتے، اللہ سے خوف نہیں کھاتے اور لوگوں کے لیے زندگیاں اجیرن بنا دیتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہوتے. دیکھیے جو خلافت کا دور ہے کیسا وہ دور تھا. آپ بتائیے دنیا کے اندر کوئی آپ نے کسی کا محل دیکھا خلیفہ کا؟ حضرت علی کا محل دکھا دیں مجھے، حضرت عثمان غنی کا محل دکھا دیں، حضرت عمر فاروق کا محل دکھا دیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کسی ایک خلیفہ کا آپ محل تو دکھا دیں. لیکن یہاں آپ باولپور کے اندر کتنے محلات ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، یاد رکھیے گا، جو مسلمان ہوگا، جو مسلمان حاکم ہوگا، اس کی ساری تگ و دو کس کے لیے؟ امت کے لیے ہوگی، امت کی خیر خواہی کے لیے ہوگی. اور جن لوگوں نے اقتدار حاصل کیا ہوتا ہے پیسے کمانے کے لیے، پھر وہ ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا فحسبہ جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو اقتدار حاصل کرنے کے بعد اللہ کے خوف کی بجائے انسانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، کرپشن کر کے اپنی حرام کی کمائی کے ساتھ اپنے بینک بیلنس بناتے ہیں اور پھر لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے قرضے لے کے ان کو قرضوں کے نیچے دبا کے پھر اس کے اوپر سود در سود انسانوں کا خون نچوڑنے والے ہیں. تو اللہ فرمائے فحسبہ جہنم، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ سب سے برا ٹھکانہ ہے جو ان کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا. اور اللہ نے اگلا بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے، اللہ کرے آپ سن رہے ہوں، یہ جملہ کمال جملہ ہے. وَمَن یش وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، مَن یشری نفسہ، جو اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، جس نے اپنی جان کو بیچ دیا، ابتغاء، طلب میں مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی طلب میں جس نے اپنے آپ کو بیچ دیا، پھر اللہ بھی اس کے ساتھ کیا ہے؟ واللہ رؤوف بالعباد، پھر اللہ بھی بہت مہربان ہے ایسے بندوں کے ساتھ جو اپنے نفس کو، اپنے آپ کو کس کے سامنے میں؟ اللہ کے ساتھ بیچ دیتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا، بحیثیت مسلمان ہم نے ایک رب سے وعدہ کیا ہے، جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا حاکم ہے. اب ہماری اس جان کے اوپر کسی قسم کا کوئی اقتدار نہیں ہے. اقتدار کس کا چلے گا؟ اے اللہ اب تیرا چلے گا. تکوینی لحاظ سے جو جسم اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے، اللہ نے جتنی مجھے آپ کو چیزیں دی ہیں، یہ کس نے بنائی ہیں؟
اللہ رب العالمین، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے بنائی ہے۔ تو کیا اللہ نے بنا کے پھر ایسے چھوڑ دیا؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے آنکھیں بنائی ہے تو اس کے لیے بھی اللہ نے نظام دے دیا کہ میری یہ آنکھیں میں نے تمہیں دی ہے۔ اگرچہ آنکھوں سے تم صرف دیکھ سکتے ہو، آنکھوں سے سن نہیں سکتے۔ آنکھوں کا کام صرف دیکھنا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ آنکھیں تمہارے اس قبضے کے اندر وہ دیکھ رہی ہیں ساری چیزیں، لیکن اس سے دیکھنا ہوا ہے جو میں چاہتا ہوں، اس کے اندر تابع رہتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، پتہ نہیں آپ نے یہ حدیث سنی ہے نہ سنی، آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن سڑک چلتے ہوئے کسی کے گھر جھانکتا ہے، مسلمان ہونے کے باوجود کسی کے گھر کے اندر جھانکتا ہے، کہیں دروازہ کھلا ہوا تھا، کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور مسلمان وہاں سے گزر رہا تھا، گزرتے ہوئے کسی کے گھر کے اندر اس نے جھانکا ہے، اگر اس کے مکین جو اندر رہ رہے ہیں وہ پتھر اٹھا کے اس کی آنکھ پھوڑ دیں تو اللہ کے ہاں بھی انہیں کسی قسم کی سزا نہیں ملے گی، اور دنیا کے قانون کے مطابق، اسلامی قانون کے مطابق وہ سزا کے مستحق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ اس آنکھ سے وہ دیکھ سکتے ہیں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیکھنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا میں آپ کو بتا دوں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس آنکھ سے جو چاہیں مرضی دیکھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر موجود ہے اور وہاں سے سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم آنا چاہ رہے تھے، راستے میں تھے، آپ کے ساتھ ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنی ازواج مطہرات سے کہا کہ پردہ کر لیجئے۔ امہات المومنین میں سے جو آپ کے ساتھ ام حفصہ اور دیگر بیٹھی ہوئی تھیں کہنے لگی یا رسول اللہ کس سے پردہ کریں؟ آپ نے فرمایا عبداللہ ابن ام مکتوم سے پردہ کریں۔ تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ اس کی تو آنکھیں نہیں، وہ تو نابینا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ نابینا ہے، تمہاری تو آنکھیں، تم تو بینا ہو، تمہیں پردہ کرنا پڑے گا۔ اب مجھے بتائیے کہ وہ جو دیکھ نہیں رہا تھا اور صحابی رسول ہے، اس سے نیک و صالح کون ہو سکتا ہے؟ دل کا پاکیزہ اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے تو پھر یہ کہہ دیا کہ ایسی صورتحال کے اندر خواتین اپنی ازواج مطہرات سے پاکیزہ خواتین دنیا میں ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مکتوم سے زیادہ پاکیزہ دل کوئی مرد ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی نے تو وہاں بھی کہہ دیا اپنی ازواج مطہرات سے کہ گھر کے اندر پردہ کر جاؤ۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ نے کہا تھا کہ اے علی ایک نظر معاف ہے، اے علی ایک نظر دیکھو گے تو وہ معاف ہے۔ سیدنا علی سے بھی زیادہ پاکیزہ کسی کی آنکھیں ہو سکتی ہیں؟ سیدنا علی سے بھی زیادہ پاکیزہ کسی کا دل ہو سکتا ہے؟ جب سیدنا علی سے آپ نے فرمایا کہ ایک نظر جائز ہے، اگر دوسری مرتبہ دیکھو گے تو اللہ کے حساب دینا پڑے گا، اس کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہی وجہ ہے کہ جو وہ شخص، ہر وہ شخص جس نے اپنے آپ کو رب کی رضا کے لیے جو آنکھیں دی ہیں، اس سے وہی کرے کام جو اللہ نے اس کو سونپا ہے، اور کانوں سے وہی سنے جو اللہ نے اسے کہا، اسی طرح زبان کے ذریعے سے وہی وہ لفظ ادا کرے جو اللہ نے کہے۔ اچھا میں اور آپ، یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو زبان دی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے زبان کے ساتھ میں اور آپ بے لذت گناہ کرتے ہیں۔ یہ بار میں کہوں گا آپ سے، بار کہوں گا، کیونکہ یہ بے لذت گناہ ہم چسکا لے کے کرتے ہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، جو میں اور آپ غیبت کرتے ہیں کسی کی، یہ زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا غیبت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بڈانی صاحب آپ کو غیبت کی بار بات کرتے ہیں، یہ بتائیں کہ پھر یہ جس کے اندر وہ برائی پائی جائے ہم اس کو اگر کسی کو بتا دیں تو کیا یہ غیبت ہے؟ میں نے کہا یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں تھی تو آپ نے اس کا اشتہار چلا دیا، یہ تو تہمت ہو جائے گی، یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو غیبت اور تہمت کسی صورت کے اندر کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھیلنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اس زبان کے ساتھ کس کا؟ اللہ کا ذکر کیجئے، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر اور نبی مہربان کے درود و سلام سے تر رکھیے۔ ہاتھ کارول دل یار، ہاتھ کام کر رہا ہے تو دل اللہ کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہیے۔ کبھی بھی اپنی زبان سے ایسا کلمہ نہ نکالیے جس کے نتیجے کے اندر میں اور آپ اپنی آخرت خراب کر بیٹھیں۔ اشرف بھائی سن رہے ہیں نا؟ تھوڑی دیر میں بات کروں گا میں آپ کو ابھی اس میں تھوڑی تشریح فرما دیں کہ آپ نے کہا کہ ایک نظر جائز ہے، دوسرا وہ گناہ ہے۔ حضرت علی کو جو فرمایا آپ نے اس کی ذرا تشریح فرما دیں۔ کوئی ہے نا کہ بندہ پھر جان کے کرے ہوتی ہے، اچانک انہوں نے توجہ دی کہ اچانک آپ کی کسی پہ نظر پڑتی ہے تو بار دیکھنے کا حکم نہیں ہے۔ اچانک آپ کی نظر پڑ گئی، یہ بات انہوں نے ٹھیک کی کہ کہیں آپ نے ایک بار دیکھ رہے ہیں، بار اچھے طریقے سے دیکھ کے پھر، یہ ایسا نہیں ہے۔ اچانک کسی پہ نظر پڑتی ہے
پھر آپ نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا تو پھر اس دیکھنے کو گناہ اور اس کا اللہ کے یہاں حساب ہوگا، وہ آپ نے ٹھیک توجہ دلائی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، مَن یشری، جو اپنے آپ کو بیچ دے، اپنا نفس بیچ دیتے ہیں، کس لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور میں نے اور آپ نے ویسے اللہ سے سودا بھی کر دیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے خرید لیا ہے۔ یہاں ہم بیچ رہے ہیں اللہ کو، وہاں کس نے خریدا ہے؟ اللہ نے خرید لیا۔ ہم بیچ رہے ہیں کس کو؟ اللہ کو، اور اللہ نے خرید لیا ہے۔ مومنین سے جان اور مال کے بدلے میں کیا ہے؟ جنت ملے گی۔ ویسے میں نے اور آپ نے جب کلمہ پڑھ لیا تو ہم نے یہ اقرار کر دیا کہ نہ ہمارا مال پہ کوئی حق ہے اور نہ ہماری جان پہ کوئی حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ ہمارے مال پہ بھی ہمارے رب کا حق ہے، اور ہماری جان پہ بھی کس کا حق ہے؟ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ ویسے میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھنے کے بعد بند نہ کر لیے میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھنے کے بعد ایک تو کام کر لیا ہے کہ اللہ کو ہم نے رجسٹری کرا دی ہے، انتقال بھی کرا دیا ہے، لیکن قبضہ نہیں دے رہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کو قبضہ دے دے تو پھر ہمارے پلے کیا رہے گا؟ یاد رکھیے گا، جب تک اپنی جان کے اوپر، اپنے مال کے اوپر اللہ رب العالمین کو قبضہ نہیں دو گے، اس کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزارو گے، تو یہ پھر جھوٹی رجسٹری اور جھوٹا انتقال ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تمہارے پر کل کا دعویٰ کرے گا کہ تم نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ مال اور جان کے بدلے میں میں جنت خریدی تھی، لیکن تم نے تو قبضہ نہیں دیا، ہر کام اپنی مرضی سے کیا، پیسے اپنی مرضی سے خرچ کیے، اپنی جان سے وہ کام لیا جو اپنی مرضی سے لیا، میری مرضی کے مطابق تم نے جان دی، نہ ہی مال دیا۔ تو یاد رکھیے کل قیامت کو مجھے اور آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تو اس کے نتیجے کے اندر اللہ انعام کیا دے گا؟ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ ایسے بندوں کے ساتھ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ سودا کر لیتے ہیں جنت کے بدلے کے اندر، پھر اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ بہت ہی مہربان ہے۔ اور جب کبھی مسلمانوں نے ایسا سودا کیا، اللہ نے بڑے انعامات سے نوازا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ وہ سیدنا بلال جو غلام تھے، بکریاں چرایا، اپنے مالک کے ساتھ سارے کام کیا کرتے تھے، اور اس مالک سے صرف 1-2 ٹائم کی روٹی اور صرف کپڑے ہی پہنا کرتے تھے، غلامی کی زندگی بسر کرتے۔ اچھا، غلامی کی زندگی جو ہے نا، وہ جانوروں سے بدتر ہوتی تھی۔ جس طرح جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں اس دور کے اندر، اسی طرح انسانوں کی منڈیاں لگتی تھی۔ سیدنا بلال اس منڈی کے اندر بکے، امیہ بن خلف کے غلام بن گئے، وہ 2 وقت کی روٹی دیتا تھا، کپڑے دیتا تھا، اور سارے دنیا جہان کے کام 24 گھنٹے کے غلام تھے۔ لیکن جب رب کی غلامی کے آ گئے، رب کی غلامی کو اپنے گلے کے اندر توق بنا لیا، تو پھر اللہ احد کی صدائیں لگائیں، اس کے اندر بے شک تکلیفیں پہنچی، لیکن اللہ نے انعامات سے کیسا نوازا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جاتے ہیں، اور آپ نے وہاں قدموں کی آواز سنی، پوچھا جبریل امین سے یہ قدموں کی آواز کیسی ہے؟ کہنے لگے کہ یہ آپ کا غلام سیدنا بلال ہے، چلتا مکہ کی گلیوں میں، اور قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ ذرا تصور میں تو لائیے، وہی بلال جو مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا گیا تھا، وہی امیہ بن خلف جو کل آقا تھا، جنگ بدر کے اندر امیہ بن خلف سے مقابلہ ہوتا ہے، سیدنا بلال تلوار چلاتے ہیں، اسی امیہ بن خلف کا سر سیدنا بلال کے قدموں میں ہوتا ہے، اور وہی بلال تھے جو مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹے گئے۔ جب مکہ فتح ہوا تو آقا کریم کے ساتھ بیٹھنے والے ناقد کون تھے؟ وہ سیدنا بلال تھے، اور آقا کریم نے پوچھا یا بلال کہاں ہو؟ سیدنا بلال اندر بیت اللہ کے اندر جھاڑو دے رہے تھے، صفائی کر رہے تھے۔ یا لبیک یا رسول اللہ، کہا آج جاؤ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے عرصہ دراز کے بعد جا کے اذان تو دو۔ ہزاروں سال بعد اذان دی جا رہی تھی، ہزاروں سال بعد۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد کافی عرصے کے بعد وہاں بت رکھ دیے گئے تھے، اور سیدنا بلال کو آج حکم دیا جا رہا ہے کہ آج تم بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو گے۔ سیدنا عمر فاروق آگے کان میں کہتے ہیں یا رسول اللہ آج تو کسی بڑے آدمی سے اذان دلوائیں، ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ ایمان لیں۔ آپ نے فرمایا آج سب سے بڑے مکہ کے آدمی سے میں اذان دلواؤں گا۔ کہا بلال ادھر آؤ، لبیک یا رسول اللہ، فرمایا جاؤ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو۔ جناب بلال جاتے ہیں، بیت اللہ کی چھت کے ارد گرد کہیں بھی جگہ نہیں ملتی چڑھنے کی۔ آقا کریم یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، بلال میں نے تمہیں کہا تھا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو، کہنے لگے یا رسول اللہ چڑھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔
آپ نے اپنے کندھے مبارک پیش کے امام الانبیاء سرور کائنات کے کندھے مبارک پہ بلال غلام سوار ہو کے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ وہ منظر ہے واللہ رؤوف بالعباد. اللہ ایسے بندوں کے ساتھ پہ محبت کرتا ہے, اللہ انہیں درجات بھی بلند کر دیتا ہے. میرے بھائی اور دوستو, میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے یہاں اکٹھے ہوتے ہیں. میں اور آپ یہاں کیوں اکٹھے ہوتے ہیں؟ کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. آج چھٹی کا دن, آج ویکینڈ ہے نا, دل کر رہا تھا آرام کریں, سستا ہے. یہاں کیوں آئے؟ کس کی رضا کے لیے؟ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے. اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں, ہماری نیتوں کا بھی ہاتھ جانتے ہیں, اور اس کے نتیجے کے اندر اللہ راضی ہو رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں کہ میرے بندے اپنے فرشتوں کے سامنے اللہ اپنا دکھا رہے ہیں کہ میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ اس مجلس کے اندر یہ چاند ایک گروہ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کس لیے بیٹھے ہوتے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تجھے پتا ہوگا, تیری رضا کے لیے بیٹھے ہیں یقیناً. تو اللہ فرماتا ہے ہاں میری رضا کے لیے بیٹھے, تو میں ان سے راضی ہو رہا ہوں, ان کے اوپر میری رحمتیں برسا دو. تو میں اور آپ جس اتنی تکلیفیں اٹھا کے صبح کی نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اس وقت گرم بستر چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ راضی ہو کے میرے اور آپ کے لیے. یاد رکھیے گا, صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا بڑا ہی انعام ہے. پہلے میں نے حدیث سنائی ہے, بچے بیٹھے ہوں, آج دوبارہ سنا دیتا ہوں. یہ یاد رکھیے گا, میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی 24 گھنٹے کی اللہ کی رضا کے ساتھ گزرے, تو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ریگولر کر لیجیے. آقا کریم فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز سے پہلے شیطان انسان کی گدی, جس کو سرائکی میں کھتی کہتے ہیں, پنجابی میں توڑ کہتے ہیں نا, توڑ پہ یا گدی پہ یا کھتی پہ جو نا شیطان 3 گرہ لگاتا ہے. پہلی گرہ یہ اٹھنے نہیں دیتا, اگر اٹھ جائے تو کہتا بڑی دیر ہے. اچھا, ساری رات کی جو نیند ہے اس کا مزہ ایک طرف ہے, لیکن اذان کے بعد جو نیند آتی ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اس میں پتہ نہیں ایسا سرور ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے نہیں یار ابھی دیر, اچھا ابھی 5 منٹ سوچتے پھر کھڑے ہو جائیں گے. تو آقا کریم فرماتے ہیں وہ کھڑا ہو جائے بندہ, اس گرہ کو کھلوا لے, شیطان کی ایک گرہ سے آزاد ہو گیا. اب شیطان کی دوسری گرہ یہ ہے کہ پانی بڑا ٹھنڈا ہے جی, وضو نہ کرنے پائے. اور شیطانوں کی بہت ساری اولادیں, 9 اولادیں, ان میں سے ایک اولاد کا نام ولحان ہے, یاد رکھیں اس کا. یہ شیطان دشمن ہے. یہ ولحان جو ہے شیطان, یہ کوشش کرتا ہے کہ مسلمان وضو نہ کرنے پائے. اب مسلمان نے صبح جلدی بیدار ہو گیا, ایک گرہ کھلوا لی, وضو کر لیا, تو تیسری گرہ یہ ہوتی ہے کہ مسجد میں نماز ہو چکی ہے, گھر میں نماز پڑھ لو. آقا کریم فرماتے ہیں صبح جلدی بیدار ہوا, وضو کیا اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کی, وہ اللہ رحمان کے سائے میں جاتا ہے, شیطان کے سائے سے دور ہو جاتا ہے. آج ہماری زندگیاں شیطان کے سائے میں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہماری فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہے. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ شیطان جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اس سے نجات مل جائے, اللہ رحمان کا سایہ نصیب ہو جائے, اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نصیب ہو جائیں, تو پھر صبح کی نماز کو آپ کو جماعت کے ساتھ ریگولر کرنا پڑے گا, اور صبح کے وقت پھر ذکر و اذکار کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ تعلق پیدا کرنا پڑے گا. اس نیند کو تج کر کے اللہ کی رضا کے لیے بیٹھنا پڑے گا, تو نتیجہ پھر رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی. یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آدھے تیتر اور آدھے بٹیر اسلام میں جائز نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ پورے کے پورے. یا ایھا الذین آمنو, یہ کس کا جملہ ہے؟ اللہ رب العالمین کس سے پکار ہیں؟ مجھے اور آپ کو پکار ہیں. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, کیا ہے حکم؟ کیا؟ ادخلوا فی السلم, یہ حکم ہے. ادخلوا, داخل ہو جاؤ, فی السلم, اسلام میں, کافہ, پورے کے پورے. آدھے تیتر اور آدھے بٹیر مت بنو, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یعنی کچھ باتیں تو مان لیں اور کچھ باتیں نہ مانیں. مولوی ویسے ایک بات ضرور مانتے ہیں, آقا کریم کی حدیث سناتے بھی ہیں, اور جمعرات ہو تو پھر ضرور سناتے ہیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب حلوہ, اللہ کے نبی کو حلوہ بڑا پسند تھا. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حلوے کا خیرات کرنا بڑا ثواب ہوتا ہے. خیرات کی جائے تو حلوے کی جائے, اور مولوی کے گھر بھیجیں گے تو حلوہ قبول ہوگا, ورنہ حلوہ قبول بھی نہیں ہوگا. تو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب حلوہ, اللہ کے نبی کو حلوہ. یہ میں حدیث سناتا بھی ہوں تاکہ میرے گھر حلوہ ہے. یاد رکھیے گا, یہ حدیث میں سنوا کے اپنا دنیا کو تو شاید پیٹ بھر لوں, لیکن آخرت کے اندر جو ہے میرا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ اسلام کے اندر داخلہ پورے کے پورے داخل ہوئے, لیکن ہم اسلام کے اندر پورے داخل نہیں. ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر سارے وہ کرائم, جو برائیاں جو شیطان اور طاغوت کا علامت ہے, وہ ہم نے اپنے اندر اپنائی نہیں. اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا, یہ جو بچے بیٹھے ہو نا, ان کے لیے یہ حدیث ہے. آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے وہ شیطانی عمل کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے پکڑنا, بائیں ہاتھ سے کھانا, بائیں ہاتھ سے پانی پینا, بائیں ہاتھ سے کوئی چیز کسی کو دینا, یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ شیطانی کام ہے, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا. آقا کریم فرماتا ہے کہ جب بندہ مومن گھر کے اندر داخل ہوتا ہے نا, اور زور سے السلام علیکم کہتا ہے,
تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب وہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے تو شیطان پتہ کیا کہتا ہے، نہ اس گھر کے اندر کھانا ہے نہ ٹھکانا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو میں اور آپ اپنے گھر کے اندر جب کبھی داخل ہوں زور سے کیا کہیں، السلام علیکم۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، آقا کریم فرماتے ہیں مرد کے لیے ضروری ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو زور سے السلام علیکم کہتا ہے، گھر والے پھر ایک تو سلامتی کی دعا بھی ہو جاتی ہے تاکہ گھر والے اگر کسی کیفیت کے اندر ہیں تو وہ آرام سے اپنے آپ کو سمیٹ لیں۔ تو اس وجہ سے گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے ایک اور بھی وظیفہ بتا رہا ہوں، وظیفہ ویسے سنیں گے آپ، یہ وظیفہ بتانے لگا ہوں، رزق کی برکت کا وظیفہ ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے۔ آقا کریم کے حضور ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے گھر کے اندر رزق کی بڑی کمی ہے، میرے لیے دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا میں تجھے وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ وہ صحابی کے کان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ تو بہت اچھا وظیفہ ہے، رزق برکت ہوگی، آپ نے بہت فل برکت ہوگی۔ اس صحابی سے کہا کہ جب کبھی تم گھر میں داخل ہوا کرو، جب بھی داخل ہوا کرو، باہر سے جاؤ گھر میں جب بھی داخل ہو زور سے السلام علیکم کہا کرو، اور سورہ اخلاص کو لو اللہ پڑھ لیا کرو، اور میرے اوپر درود و سلام بھیج دیا کرو۔ تو اس صحابی نے اس پہ عمل کیا۔ وہ بتاتے ہیں، خود صحابی حدیث بتاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جب سے میں نے آقا کریم کے اس بات پہ عمل کیا، نہ صرف یہ کہ اللہ نے میرے لیے رزق کے دروازے کھول دیے بلکہ میرے ہمسایوں کے اندر بھی اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے۔ تو جب کبھی جائیں گھر کے اندر تو زور سے السلام علیکم کہہ کے قل هو اللہ پڑھیں، اور پھر ساتھ ہی آقا کریم پہ درود و سلام بھیج دیا کریں، اس کے نتیجے کے اندر رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ تو یہی یا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوں، کچھ باتیں نہیں مانو، ساری کی ساری باتیں اسلام کی ماننی ہیں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور ولا تتبعوا، اور نہ پیروی کرو خطوات الشیطان، شیطان کی، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی۔ ہم نے کس کی پیروی کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین کی، آقا کریم کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کسی صورت بھی شیطان کے کسی ایک عمل کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارنی۔ کیوں نہیں گزارنی؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دشمن کے کہنے پہ نہیں چلنا بلکہ اللہ رب العالمین کے کہنے پہ چلنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت جملہ کہا ہے اگلی آیت کے اندر، اگر آپ سن رہے ہیں، فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم لڑکھڑا گئے، پھسل گئے، اللہ کے کہنے کے علاوہ کس کا شکار ہو گئے؟ شیطان کا شکار ہو گئے۔ اس راستے سے جو سیدھا راستہ اللہ نے بتایا اس سے ہٹ کے کسی اور راستے پہ چل پڑے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل گئے، لڑکھڑا گئے، مِن بَعْدِ مَا جاءتکم، اس کے بعد کہ تمہارے پاس آ گئیں البینات، واضح اللہ کی نشانیاں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ عزیز، بے شک اللہ تو غالب ہے، حکیم اور حکمت والا، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ پھسل جائیں گے تو کس کا نقصان ہوگا؟ میرا اور آپ کا نقصان ہوگا۔ اگر سیدھے راستے پہ چلیں گے تو کس کا فائدہ ہوگا؟ میرا اور آپ کا فائدہ۔ اللہ رب العالمین کو اس کا کسی ضرورت فائدہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ فَإِن زَلَلْتُمْ، جو میں نے آیات اتارتی ہیں، جو میں نے آپ کو طریقہ دیا ہے، میرے نبی نے جو سنتیں آپ کو دی ہیں، اس سنتوں سے ہٹ کے کسی اور راستے پہ تم چل پڑے، اس راستے کی بجائے کسی اور راستے کو فالو شروع کر دیا، تو یہ پھسلنا ہو گیا۔ اس پھسلنے کے نتیجے کے اندر اس اللہ کی آیات کے علاوہ کسی اور آیات پہ چل پڑو گے تو اللہ تو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، اس کی ساری باتیں جو ہیں وہ انسانوں کے فائدے کے لیے۔ اچھا بتائیے کہ اللہ وہ نہیں ہے جس نے واش روم جانے کے لیے بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، پتہ آپ کو؟ واش روم میں داخل ہونے کی دعا سناؤ بیٹا، آتی ہے؟ کسی کو آتی ہے؟ کسی بچے کو؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اب دیکھیں آقا کریم نے تو ایک ایک لمحے کے اوپر ہماری رہنمائی کی ہے۔ اس نبی نے جس نبی کے قدموں کی پیروی کرنا جو ہے نا میرے اور آپ کے اوپر لازم ہے، اس نے تو واش روم جانے کا طریقہ بتا دیا، واش روم سے نکلنے کی بھی دعا ہے، یاد رکھیے گا۔ غفران کا وہ بھی ٹھیک ہے، اس سے اور بھی ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، یہ بھی ہے، جو بھی آپ پڑھیں۔ غفرانہ کا بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی ہے، وہ آسان ہے بچوں کے لیے، آپ نے صحیح پڑھا، غفرانہ کا چھوٹی سی ہے، تو اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ میرے بھائی اور دوستو، یہ بھی یاد رکھیے گا، جب میں اور آپ اللہ کی اس دعا کے نتیجے کے اندر واش روم میں داخل نہیں ہوتے، یہ دعا نہیں پڑھتے، تو پھر شیطان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پہلے زمانے میں واش روم دور ہوتے تھے، یاد رکھیے گا، شیطان کا اور شیطان جنوں میں سے ہیں، اور جنوں کا مسکن پتہ ہے کیا ہے؟ یہ وہ جگہیں ہوتی ہیں جو ناپاک جگہ ہوتی ہیں، اور ہمارے گھر کے اندر سب سے ناپاک جگہ کون سی ہوتی ہے؟ واش روم ہوتا ہے۔
اس وجہ سے واش روم کے اندر اگر ہم دعا پڑھ کے نہیں جائیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ شیطان ہمارے پر غالب آ جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ ہمارے گھروں کے اندر شیطان کا چلن ہوگا، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ گھر کے اندر فساد ہوں گے، اور پھر گھر جو ہے ہمارا جنت کی بجائے جہنم بن جائے گا۔ میں اور آپ اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو یہ دعائیں سکھائیں۔ گھر کے اندر واش روم میں جاتے ہوئے بالخصوص، آج کل تو پہلے تو اٹیچ باتھ روم نہیں ہوتے تھے، اب تو اٹیچ باتھ ہر کمرے کے اندر آ گئے، تباہی نتیجہ ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل گئے، ان راستوں کو اختیار نہ کیا جو میرے نبی نے سنتوں کے طور پہ تمہیں سمجھا دی ہیں، ان اعمال کو نہ کیا جو میرے نبی نے آپ کو واضح نشانیاں بتا دی ہیں، تو فَعْلَمُوا، جان رکھو، ان اللہ عزیز، اللہ غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ یہ جتنے قوانین اللہ نے مجھے اور آپ کو دیے ہیں ہمارے فائدے کے لیے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حل ینظرون، کیا وہ انتظار کرتے ہیں؟ الا یہ کہ ان یاتیہم اللہ فی ظلم، کہ اللہ صاحبان میں من الغمام، بادلوں میں سے، یعنی جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہی آ کے، یہ نشانیاں ہیں، قرآن مجید ہے، اللہ کے نبی آئے ہیں، ساری باتیں بتا گئے، آپ بھی عمل نہ کریں اور یہ توقع رکھیں کہ اللہ خود آ کے ہمیں بتائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تو نہیں آئے گا، اللہ نے تو اپنی آیات نشانیاں بتا دی، اپنا طریقہ کار اپنے نبی کے ذریعے سے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ ان طریقوں اور ان اعمال کو اپنانا ہے۔ اگر ہم نہیں اپنائیں گے تو نقصان کیسے ہوگا؟ ہمارا اپنا ہوگا۔ اللہ نیچے نہیں آنے والا، اللہ آ کے نہیں بتائیں گے کہ یہ کرو، اللہ آ کے خود ہی آ کے بتائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیا وہ انتظار کریں کہ اللہ خود آ کے بتائے؟ اللہ کے نبی نے تو ایک ایک سنت میرے اور آپ کے لیے جمع کر کے رکھ دی ہے۔ یہ جو شادیوں کے اندر آج کل ہوتا ہے، اتنا ظلم ہوتا ہے۔ النکاح من سنتی، نکاح ثواب کا کام ہے، لیکن وہی نکاح جو ثواب کا کام ہے وہ اللہ کے ظلم اور اللہ کے عذاب کا باعث بن جاتا ہے۔ آج کہتے ہیں کہ طلاقیں ہو رہی ہیں، بچیاں جو ہیں ہر روز مشکلات کا شکار ہو رہی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ نے بچی کو جب اتنا میک اپ اوپر لپیٹ دیا اور وہ 5 اور 4 نمازیں اس بیچاری کی ضائع ہو گئی، تو مجھے بتائیے کہ جب آپ نے شادی اور نیکی کا کام کیا اور فرائض کو چھوڑ دیا اور پھر وہ لغویات اور لا حاصل کاموں کے اندر اپنی بچی کو ڈال دیا، تو اللہ کی برکتیں اور رحمتیں کہاں سے نازل ہوں گی؟ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی نے اپنے جن لوگوں کی ٹریننگ کی تھی، سیدنا حسین نے تو اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی جب میدان جنگ کے اندر تھے، اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی جب تلواروں کے سائے کے اندر تھے۔ تو یہ کون سے تلواریں تھیں، کون سا سایہ تھا کہ ہماری ایک بیٹی جو ہے جب شادی پہ بیائی جاتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ نمازیں نہیں پڑھتی۔ کہاں سے اللہ کی رحمتیں آئیں گی؟ کہاں سے اللہ کے انعامات آئیں گے؟ اللہ کے ہدایت سے ہٹ کے کوئی کام کریں گے، نتیجہ وہی نکلے گا۔ وَقُضِيَ وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے آ جائیں، ایسا ممکن نہیں۔ وَقُضِيَ، ایسا ہو گیا تو پھر معاملہ پورا ہو جائے گا۔ جب اللہ آ گئے اور اس لیے فرشتے آ گئے تو پھر عذاب سے کوئی نہیں ٹلا سکتا۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف ترجع الامور، سارے معاملات نمٹنے والے ہیں۔ سل، پوچھو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم، کتنی دی ہم نے، من آیت، نشانیاں، بینۃ، کھلی نشانیاں دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بڑی واضح نشانیاں دی تھی۔ بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں جی؟ آپ بار بار سن چکے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کتنے بیٹے تھے جی؟ 12 بچوں سے پوچھا، مجھے پتا ہے آپ سب کو پتا ہے، جان بوجھ کے پوچھا تاکہ بچوں کو یاد ہے۔ کتنے بیٹے تھے جی؟ 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں 12 قبائل سے یہ جتنی آگے نسل چلی اس کو کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کے اوپر یہ اللہ کی لاڈلی قوم تھی، اللہ نے ان پہ انعامات کیے تھے۔ اب دیکھیے ان کے اوپر کتنا بڑا انعام تھا کہ اللہ نے کھانا ان کے لیے آسمان سے اتارا، من و سلوہ کی شکل کے اندر، بنے ہوئے بٹیر اور مٹھائی، میٹھا آتا تھا، سویٹ ڈش بھی آتی تھی۔ اللہ نے کیسے خوبصورت ان کے اوپر انعامات کیے تھے کہ ان کے اوپر آسمان سے بارش کے بادل ہوتے تھے۔ دیکھیے جب دوپہر کی دھوپ ہوتی تھی تو اللہ نے بادلوں کا سایہ کر دیا تھا ان پہ۔ پھر دیکھیے وہاں جہاں پانی کا بالکل سوال ہی نہیں پیدا تھا، اللہ نے پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے اور ان کے سامنے فرعون کو ڈبو دیا، اور ان کے سامنے ان کو اللہ نے سمندر سے راستہ دیا۔ یہ ساری نشانیاں تھیں، یہ اللہ کی لاڈلی قوم تھی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں سل، پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم، کتنی دی ہم نے، من آیت بینہ، کھلی نشانیاں، ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو بدل دیتا ہے اللہ کی نعمتوں کو، من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد کہ اس کے پاس آ گئیں، فإن اللہ شدید العقاب، پھر اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، پھر اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یاد رکھیے گا
یہ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو، ہم نے ایک چیز تو مان لیتے ہیں. اچھا یہ سارے سب سے پوچھیں گے نا نماز کیا جی؟ فرض ہے نا جی، یہ ہم سب کا مانتے ہیں نماز فرض ہے. روزے کیا جی؟ فرض ہے. زکوٰۃ کیا جی؟ صاحب حیثیت پہ فرض ہے. حج جو ہے وہ بھی صاحب حیثیت پہ فرض ہے. لیکن اب میں بچوں سے پوچھوں کہ اقتدار جو ہے یہ اللہ کا، یہ بھی فرض ہے. اقتدار ملک کے اوپر، مملکت کے اوپر اقتدار کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین. لیکن انسانوں کا اقتدار چل رہا ہے، ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. معیشت کس کی ہے؟ مجھے بتائیں معیشت کا نظام کس نے دیا؟ اللہ رب العالمین نے دیا. اگر اس کی معیشت نہیں چل رہی، انسانوں کا بنایا ہوا نظام جاری و ساری ہے، تو ان اللہ شدید العقاب، فإن اللہ پہ سخت عذاب دینے والا. اللہ نے جہاں واش روم جانے کا طریقہ دیا ہے، وہ اللہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے اور آپ کو معیشت کا طریقہ نہ بتائے، مملکت چلانے کا طریقہ نہ بتائے، تعلیم کا طریقہ نہ بتائے. یہ جو مخلوط تعلیم ہے یہ اسلام میں کسی وقت جائز نہیں. مخلوط تعلیم کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. یہاں تک کہ بیت اللہ کے اندر بیٹھ کے، اور لڑکی بھی نیک ہو لڑکا بھی نیک ہو، میں نام نہیں لیتا، اگر یہ دونوں قرآن پڑھیں تب بھی جائز نہیں ہے بیت اللہ کے اندر بیٹھ کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائی اور دوستو، مخلوق تعلیم اسلام کے اندر کسی صورت اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام نے اس کو منع کیا ہوا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کے نتائج پھر آپ کے سامنے. جب کبھی اللہ نے انسانوں نے اللہ کی نعمتوں سے انحراف کیا، یہ اللہ کا دین اللہ کی نعمت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اس کا مطلب یہ اللہ نے دین کو کیا کرا دیا؟ اپنی نعمت کرا دیا. جب اللہ کی اس نعمت کی انسانوں نے ناشکری کی، انسانوں کا لایا ہوا نظام اپنے لیے پسند کر لیا، تو نتیجہ پھر یہ کہ اللہ پھر شدید العقاب ہے، سخت عذاب دینے والا ہے. اور پھر اگلی بات ہے زُیِّنَ لِلَّذِینَ، خوبصورت بنا دی گئی ہے کفروا، کافروں کے لیے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی. یہ دنیا جو ہے نا، اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کن کے لیے ہیں؟ کافروں کے لیے. الدنیا سجن للمومن وجنت للکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے کیا ہے؟ یہ جنت ہے. جس طرح قید خانے کے اندر بندہ کہتا ہے کہ اس طرح میں بھاگ جاؤں، تو ایک مومن یہ کہتا ہے کہ کسی وقت میرا آ جائے، میں رب العالمین سے جا کے ملاقات کروں. اس دنیا کے اندر انسانوں میں سے جو مسلمان ہیں ان کو مشکلات آئیں گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ اللہ نے کہا کہ میں ضرور آزماؤں گا اس کے ذریعے سے. تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کی آزمائش کے اوپر پورا اترنے کے نتیجے کے اندر اللہ رب العالمین کے پھر انعامات بھی آتے ہیں. یہ جو دنیا مسخر کر دی گئی ہے، خوبصورت بنا دی گئی ہے، یہ دنیا کافروں کے لیے ہے. مسلمان کے لیے تو اس کی آخرت زندگی ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ، اور یہ کافر ایسے ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا آمنو جو ایمان ہے. کافروں نے ہمیشہ مسلمانوں کا ہر دور کے اندر مذاق اڑایا، لیکن اللہ نے بہت ہی خوبصورت جملے کے ذریعے سے مسلمانوں کو تسلی دی ہے. اگر آپ سن رہے ہیں تو مسلمانوں کے لیے تسلی کیا، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کا راستہ اختیار کیا، اللہ رب العالمین کے کہے کے مطابق زندگی گزاری. فوقہم، وہ غالب ہوں گے، بالاتر ہوں گے، اونچے ہوں گے. یوم القیامت، قیامت کے دن وہ اونچے درجات کے اندر اللہ کے ہاں بڑے انعامات کے مستحق ٹھہریں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب رزق بھی دیتے ہیں. اچھا اس سے پہلے نا، سیدنا نوح علیہ السلام سے پہلے نا، کوئی شیطانی اور یہ جو شرک کا شائبہ تک نہیں تھا. وجہ کیا تھی؟ لوگ تھوڑے تھے، اور لوگ سارے کے سارے شیطان کے چالوں سے جانتے تھے، شیطان کی چالوں میں نہیں آتے تھے، سوائے اس کے کہ انا تھی اور حسد تھا. جیسے حابیل اور کابیل کا جھگڑا ہوا نا، وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا، حابیل اور کابیل کا جھگڑا وہ کس بات پہ ہوا؟ وہ حسد کی بنیاد کے اوپر ہوا. اور اس کے نتیجے کے اندر وہ کابیل بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے حابیل بھائی کو جو نیک اور صالح تھا اس کو قتل کر دیا تھا. یہ نہیں تھا کہ خدا نہ خواستہ ان میں شرک کا کوئی شائبہ تھا، شرک نہیں تھا. تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، اس وقت سارے کے سارے لوگ ایک جیسے تھے، ایک امت تھے، کوئی فرقہ بازی نہیں تھی، کوئی عیسائی یہودی اور اس طرح مختلف فرقوں کے اندر کسی اور مذہب کے اندر نہیں بٹے ہوئے تھے، سارے کے سارے ایک امت تھے، مسلمان تھے سارے کے سارے. فبعث اللہ، پھر ایسا ہوا کہ پھر امت کے اندر جب انسانوں کی تعداد بڑھ گئی تو پھر ان کے اندر تفرقے پڑ گئے، پھر لوگوں نے اپنے اپنے دین بنا لیے، پھر اپنے اپنے طریقہ زندگی بنا لیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے فابعث اللہ النبیین، اللہ نے انبیاء بھیجے. لیکن ان انبیاء نے کیا کیا؟ مبشرین، خوشخبری دی، جنت کی بشارتیں دی، کہ
کہ یہ دنیا یہاں نہیں رہنے کے لیے، اصل زندگی کون سی ہے جی؟ آخرت کی زندگی، یہ عارضی زندگی ہے۔ منذرین، اور جہاں کہیں وہ بھٹکے ان کو ڈرایا کہ خیال کرو یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ ویسے ہمیں ڈرانے کا حکم نہیں ہے، پہلے خوشخبری کا حکم ہے، لیکن مولوی سب سے پہلے ڈراتے ہیں، اور اللہ کا تصور ایسا پیدا کر دیا کہ بندہ ڈرتا ہے پھر رب سے کہ میں رب کے سامنے پیش ہوا تو کہیں اللہ مجھے عذاب نہ دے۔ اللہ کو عذاب کی ضرورت نہیں ہے اس بندے کو دینے کے لیے۔ اگر انسان سیدھے راستے پہ ہو تو اللہ تو اس کے لیے اس کا استقبال کرتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ آقا کریم کا فرمان ہے کہ جب مومن جو ہے فرائض کی ادائیگی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتا ہے، اور جب وہ نوافل کے ذریعے اور سنتوں کے ذریعے مزید اپنی عبادت کے اندر آگے پختہ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر وہ مانگے تو اللہ کہتا ہے میں اسے عطا کر دوں جو بھی مانگے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کی طرف ایک قدم چلو گے تو اللہ دوڑ کے آتا ہے، دوڑ کے جاؤ گے تو وہ تو کئی قدم آپ کے آتے آتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ تو اپنے بندے کا استقبال کرتا ہے۔ اور جو زیادہ، وہ میرے ایک دوست ہیں پروفیسر منصور صاحب، میں نے بڑے نیک آدمی ہیں، میں نے ان سے کہا صاحب میرے لیے دعا کریں۔ کہنے لگے کسی جیل میں جاؤ وہاں سے دعا کرو۔ میں نے کہا جیل میں کیوں جاؤں؟ کہنے لگا ان کے پاس جاؤ، کسی بڑے جو کرمنل ہو اس سے دعا کرو۔ میں نے کہا آپ؟ کہتے میں تو روز جاتا ہوں اللہ کے پاس۔ اللہ نے اپنے دروازے کھول کے رکھے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے باغی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ آئے میری طرف، اس کا استقبال کرو۔ وہ جو اس کا سنم سنم کہتے ہوئے یکدم سمد کہہ دیا تھا تو اللہ نے کہا لبیک میرے بندے کیا کہتا ہے، تو اس سے دعا مانگا۔ شاید اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ پہلی دفعہ مانگ رہا ہوگا رب سے، تو اللہ تعالیٰ میں تو روز مانگتا ہوں اس سے مانگا۔ میں نے کہا یہ تو عجیب آپ نے فلسفہ سنا دیا۔ تو یقین مانیے تو اللہ تو اپنے بندے کا جو باغی بھی ہے اس کا بھی انتظار کرتا ہے کہ کب آئے، اس نے اپنے دروازوں کو کھول کے رکھا ہوا ہے۔ اور وہ جو 99 قتل کرنے والا تھا اللہ نے اس کے لیے راستہ کھول دیا، وہ جس نے 100 پورے قتل کر دیے تھے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین غفور الرحیم، محبت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جو اللہ کے راستے پہ چل پڑتا ہے پھر اللہ اس کے لیے بہت ہی خوشخبریاں اس کے لیے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ان انبیاء کے ساتھ اللہ نے کتابیں اتاری، بالحق کے حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے، فِي مَا اخْتَلَفُوا، جس کے اندر وہ اختلاف، فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس کے اندر وہ اختلاف کیا کرتے۔ اچھا میں اور آپ اگر اختلاف کریں کسی مسئلے کے اندر تو کہاں جانا چاہیے، کس سے پوچھنا چاہیے؟ مولوی کے پاس جانا یا قرآن کے پاس جانا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہیں کسی چیز کے اندر آپس میں مغالطہ ہو جائے تو پھر کس سے پوچھنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کو لوٹانا ہے کس سے، پوچھنا کس سے؟ اللہ اس کے رسول سے پوچھنا ہے کہ وہ کون سا راستہ ہے جو مجھے اپنانا چاہیے، کون سا حق ہے، کون سا سچا بات ہے۔ میں اور آپ جب یاد رکھیے گا مولوی کے پیچھے پڑیں گے نا تو مولویوں نے تو پھر اپنی دکانداری کے حساب سے بتانا ہے، وہ تو دوسرے فرقے کو، اپنے فرقے کے علاوہ کسی دوسرے فرقے کے مسلک اس کو تو برداشت ہی نہیں کرتے۔ تو کس سے پوچھنا ہے؟ قرآن و سنت سے پوچھنا ہے کہ کون سا راستہ ٹھیک راستہ ہے۔ تو جس چیزوں کے اندر اختلاف ہو جائے تو کس سے پوچھنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی کلام سے پوچھو۔ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ وَمَخْتَلَفَ، اور نہیں اختلاف کیا فی اس کے اندر، إِلَّا الَّذِينَ، مگر ان لوگوں کے اوتو ہو من بعد، جن کو دی گئی تھی اس کے بعد، یعنی کتاب جن کو دی گئی تھی وہی لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ اچھا ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس پہ مجھے گرفت نہ کیجیے گا، میں ویسے اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں، اس پہ گرفت بھی نہ کیجیے گا۔ ہمارے علماء نے امت کو توڑا ہے، صوفیاء نے جوڑا ہے، علماء نے توڑا ہے، اپنے فرقہ پرستی کی ہوا دے کر اپنے دکانداریاں بنائی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ امت کو توڑنے میں سب سے بڑا کردار امت سے فرقہ بازی کا شکار کرنے والے علماء ہیں، ہمارے بالکل تفرقے کے اندر ڈالا ہے۔ تو اس وجہ سے اس اللہ نے فرمایا وَاخْتَلَفَ فِيهِ، اس کے اندر نہیں اختلاف کیا، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا، جن کو دی گئی تھی کتابیں دی، وہ انہوں نے اختلاف کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، بالکل واضح نشانے آگے تھی، پھر بھی اختلاف کیا، بَغْيًا بَيْنَهُمْ، ضد اور ہٹ دھرمی کے درمیان، ضد اور ہٹ دھرمی کے درمیان۔ اور فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ، پس ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں آمنوا، جو ایمان لائے، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس کے اندر جو اختلاف کیا کرتے تھے، من الحق کے، حق کے ساتھ بیز نہیں اس کے اوپر۔ یاد رکھیے گا ہمیں ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اس قرآن اور سنت سے ملے گی۔ واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین، جو اگلی آیات ہیں کچھ کیوں میں کہتا ہوں کہ کافی سارا آگے کام رہتا ہے، تو لوگوں کی میں شکلیں بھی دیکھ رہا ہوں، جمائیاں آ رہی ہیں اور جو ہے نا لوگ بیزار ہونے لگے ہیں۔ تو قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جب تک تڑپ نہ پیدا ہو
اس سے آگے نہیں جانا. تڑپ ختم ہو جائے, طلب ختم ہو جائے, پھر رسد بند ہونی چاہیے. رسد کم ہوگی تو طلب بڑھے گی. رسد زیادہ ہو جائے نا, جس کی مارکیٹ کے اندر چیزیں زیادہ آ جائیں, مارکیٹ کے اندر جس چیز کی رسد زیادہ ہو جائے تو وہ طلب کم ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے مولا کریم, اس بابرکت مجلس کے اندر ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول ہو. اے مولا جو کچھ پڑھا ہے عمل کرنے کی توفیق دے. اے اللہ اس نام میں پورے کا پورا داخل ہونے کی توفیق دے. اے اللہ اس قابل نہیں ہے, شیطان کا شکار رہتے ہیں, شیطان ہم پہ حاوی رہتا ہے. اے اللہ ہم اپنے آپ کو تیری پناہ میں رکھتے ہیں. اے اللہ اپنی پناہ اور رحمت کے سائے میں ہماری زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو صبح کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور اس کے نتیجے کے اندر شیطان کے سائے سے محفوظ فرما. اپنی رحمت کے سائے میں سے سارا 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم تیرے سامنے بیٹھے تجھ سے مانگ رہے ہیں. اے اللہ خالی ہاتھ ہیں, ہمارا دامن بھی خالی ہے, کچھ پلے نہیں ہے بتا سکیں. اے اللہ تو مہربان ہے, تیرا خود کا فرمان لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے اللہ تیری رحمت سے مایوس نہیں. اے اللہ اپنی رحمتوں کی برسات عطا فرما. اے اللہ اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما. اے مولا کریم ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک و صالح بنا. اے اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے مولا تو رحمت والا ہے, تو کریم ذات ہے. اے اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں حلال اور طیب روزی عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جن کو روزی دی ہے, ہم میں سے ہر ایک کی روزی کے اندر برکت نصیب فرما. وسیع اور کشادہ رزق عطا فرما. اے مولا کریم تو رحمان ہے, حلال اور طیب روزی عطا فرما. اے مولا اس کے اندر برکت نصیب فرما. اے مولا تو رحمان ہے, بندوں کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے. اے مولا کریم جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. اے مولا کریم جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں شفا عطا فرما. ہسپتالوں میں اے اللہ گھروں کے اندر بیمار ہیں شفا عطا فرما. اے اللہ ہمارے جسمانی اور روحانی اے اللہ ہمیں بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرما. اے مولا تو کریم ذات ہے. اے اللہ تو رحیم ذات ہے. اے اللہ تو محبت کرتا ہے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جنت میں جانے کے لیے جو تو نے قوانین بنائے, اے اللہ ان قوانین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ان قوانین سے اور ان باتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ جس سے تیرے نبی نے پناہ مانگی ہے. اے مولا تو رحمان ہے, ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم ہر وقت اس قرآن سے اپنی ہر چیز مانگیں اور اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت اے اللہ میں عطا فرما. اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کا نور بنا. اے اللہ ہمارے گھروں کا نور بنا. اے اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے خاندان کے اندر روشنی اور اے اللہ اس کے اندر ہدایت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین.